کیسے بتاؤں تم کو رتبہ معاویہ کا، کیسے بتاؤں تم کو رتبہ معاویہ، کیسے بتاؤں تم کو رتبہ معاویہ کا، کیسے بتاؤں تم کو رتبہ معاویہ کا، خلد بری خلد بری کا ضامن اسوہ معاویہ کا۔ اسوہ کا مطلب ہے پیروی کرنا، جس نے حضرت امیر معاویہ پاک کی پیروی کی وہ بھی اس کا پیروی کرنا ہی جنت کا ضامن ہو جائے گا۔ خلد بری کا ضامن اسوہ معاویہ کا۔ یہ بات صرف شعر تک محدود نہیں ہے، قرآن میں بھی یہ بات ہے، حدیث میں بھی یہ بات ہے۔ قرآن فرماتا ہے والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ جن لوگوں نے صحابہ کی اتباع کی، اگر میں اپنے ذوق سے ترجمہ کروں معنی یہ بنے گا جس نے امیر معاویہ کی اتباع کی اللہ اس سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ پھر کہنا چاہیے خلد بری کا ضامن اسوہ معاویہ، خلد بری کا ضامن اسوہ معاویہ کا۔ کیسے بتاؤں تم کو، کیسے بتاؤں تم کو رتبہ معاویہ کا، خلد بری کا ضامن خلد بری کا ضامن اسوہ معاویہ کا، خلد بری کا ضامن اسوہ معاویہ کا۔ دربار مصطفیٰ میں ہے کاتب وحی، اللہ جنتی جنتی دربار مصطفیٰ میں ہے کاتب وحی، دربار مصطفیٰ میں ہے کاتب وحی۔ تاریخ پڑھ کے دیکھو ہے عاشق نبی، تاریخ پڑھ کے دیکھو ہے عاشق نبی۔ کتنے بڑے عاشق مصطفیٰ ہیں جناب امیر معاویہ کے پاس، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک آ گئے، سرکار کی زلفیں آ گئی، حضور کے ناخن آ گئے۔ حضرت امیر معاویہ نے وصیت فرمائی جب دنیا سے میرا انتقال ہو جائے مصطفیٰ کے ناخن میری آنکھوں پر رکھنا، میرے ناک پر رکھنا، میرے منہ پر رکھنا، میرے سینے پر رکھنا، میرے سینے پر رکھنا۔ تاریخ پڑھ کے دیکھو ہے عاشق نبی، تاریخ پڑھ کے دیکھو ہے عاشق نبی۔ کیسے نہ مان کوئی شہرا معاویہ کا، کیسے نہ مان کوئی شہرا معاویہ کا، کیسے نہ مان کوئی شہرا معاویہ کا۔ حیدر معاویہ کو کوئی
جدا نہ مانو. نظریہ اہل سنت جو جدا مانے وہ اور ہیں، ہم ان کو ایک مانتے ہیں. اللہ اکبر. حیدر معاویہ کو کوئی جدا نہ مانو. حیدر معاویہ کو کوئی جدا نہ مانو. ماں بہن تھے وہ راضی ہرگز خفا نہ مانو. ماں بہن تھے وہ راضی ہرگز خفا نہ مانو. حضرت امیر معاویہ خود فرماتے ہیں اگر مجھ سے شان علی پوچھتے ہو، اگر مجھ سے شان علی کے بارے میں پوچھتے ہو، میں بتاتا ہوں حضرت علی کی آواز کے اندر شیر کی گرج تھی. قربان جائے حضرت امیر معاویہ. اگر جلن ہوتی، حسد ہوتا دل کے اندر جناب امیر معاویہ کا، کبھی ان کے فضائل بیان نہ فرماتے. کہہ رہے ہیں کہ شیر کی گرج ہے حضرت حیدر کرار مولا علی مشکل کشا کے لہجے کے اندر. اس لیے پھر ہم کہہ رہے ہیں ماں بہن تھے وہ راضی ہرگز خفا نہ مانو. ماں بہن تھے وہ راضی ہرگز خفا نہ مانو. حیدر سے ہے تعلق پختہ معاویہ کا. حیدر سے ہے تعلق، حیدر سے ہے تعلق. اب جس کا تعلق حیدر سے ہوگا پھر اس کا تعلق معاویہ سے بھی بنتا ہے کہ نہیں؟ حیدر سے ہے تعلق پکا معاویہ کا. حیدر سے حیدر سے حیدر 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 سے ہے تعلق پختہ معاویہ کا. حیدر سے ہے تعلق پختہ معاویہ کا. اب یہ آپ نے حضرت امیر معاویہ کی زبانی شان علی سنا. اب سنیں حضرت علی جناب معاویہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. طبرانی کے اندر مولا کائنات لجپال علی جنگ کے بعد فرماتے ہیں قتلا یا وقتلا معاویہ فی الجنہ. فرماتے ہیں جو میری طرف سے قتل ہوئے، جو جناب معاویہ کی طرف سے قتل ہوئے وہ جنتی ہیں. حیدر سے ہے تعلق پختہ معاویہ، حیدر سے ہے تعلق پختہ معاویہ کا. جنتی 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 جنتی. جن کو نوید جنت آقا نے خود سنا دی. تو اور میں کون ہے حضرت امیر معاویہ پر زبان کھولنے والے، جن کو مصطفیٰ نے، جن کو جنت کے مالک نے جنت کی خوشخبری سنائی ہو. جن کو نوید جنت خود مصطفیٰ سنائے، جن کو نوید جنت آقا نے خود سنائی. امت کا اپنی جن کو خود چن لیا ہے ہادی. امت کا اپنی جن کو خود چن لیا ہے ہادی. ہوا کس قدر چناؤ عمدہ معاویہ کا، ہوا کس قدر چناؤ عمدہ معاویہ کا.
خلد بری کا ضامن اسوا معاویہ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، فرماتے تم میرے جس صحابی کی پیروی کرو گے جنتی ہو جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ اس لیے پھر ہم کہہ رہے ہیں خلد بری کا ضامن اسوا معاویہ کا خلد بری کا ضامن خلد بری کا ضامن اسوا معاویہ کا۔ جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہیں، صبح فجر کی نماز کا ٹائم ہے، دروازے پر دستک کوئی، مولا روم رحمت اللہ علیہ مثنوی شریف کے اندر لکھتے ہیں دروازے پر دستک کوئی، کسی نے آ کر جگایا، اٹھو معاویہ نماز پڑھو۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا اٹھانے والا ہے کون؟ پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں شیطان ہوں۔ اس نے کہا تیرا تو کام یہ ہے کہ لوگوں کو نماز سے دور کرے اور مجھے آ کر خود جگا رہے ہو۔ تو شیطان نے بڑے ہیلے بہانے کیے، کہا کہ اب میں نیک ہو گیا ہوں، پھر کہا کہ میں نے اب توبہ کر لی ہے، اب میں ہدایت پر آ گیا ہوں، طرح طرح کے بہانے کیے۔ لیکن حضرت امیر معاویہ اس کے پنگوں سے واقف کار تھے، اس کے ہیلے بہانوں سے واقف تھے کہ یہ کیوں کس طرح جناب والا مخلوق کو تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ اس کی باتوں کے اندر نہ آئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جب تک تو بتائے گا نہیں تجھے چھوڑوں گا نہیں، بتا مجھے کیوں جگایا؟ اس نے کہا، پھر آخر بول پڑا، اس نے کہا کہ دراصل اگر آپ کی نماز قضا ہو جاتی اور قضا ہونے پر آپ اتنا روتے آہوزاری کرتے، گریہ وزاری کرتے، آپ کے رونے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی تجھے قضا نماز کو پڑھ کر ادا سے بھی کئی گنا زیادہ ثواب عطا فرما دیتا، کئی گنا زیادہ ثواب عطا کر دیتا۔ اس لیے میں نے کہا ابھی جگاؤں، ابھی نماز وقت پر پڑھاؤں، تاکہ ان کی قضا ہونے پر اتنی گریہ وزاری کی وجہ سے زیادہ ثواب نہ کما جائے کہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن نے شیطان کو بھی ہتھے کیا ہوا تھا، شیطان بھی ان کے سامنے بے بس ہو جاتا۔ قربان جائیں، پھر ہم بھی تو حضرت امیر معاویہ سے پیار کرنے والے ہیں، تو نماز سے ہمیں بھی اتنا پیار ہونا چاہیے، نماز ہمارے بھی دل کا سکون ہونا چاہیے، ہم بھی پکے نمازی ہو جائیں۔ اس لیے پھر ہم کہتے ہیں خلد بری کا ضامن اسوا معاویہ کا خلد بری کا ضامن اسوا معاویہ کا خلد بری کا ضامن اسوا معاویہ کیسے بتاؤں تم کو رتبہ معاویہ کا، کیسے بتاؤں تم کو رتبہ معاویہ کا۔ آخری شعر، منکر معاویہ کا منہ کو بگاڑتا ہے، لیکن جو غلام علی ہوگا، جناب معاویہ کا غلام ہوگا، اس کا تو چہرہ کھل جاتا ہے۔ صحابہ کا ذکر ہے تب بھی سبحان اللہ، اہل بیت کا ذکر ہے تب بھی سبحان اللہ۔ منکر معاویہ کا منہ کو بگاڑتا ہے، سینہ بھی پیٹتا ہے، آنکھیں نکالتا ہے، سینہ بھی پیٹتا ہے، آنکھیں نکالتا ہے، جس دم سنائے زاہد نغمہ معاویہ کا، جس دم سنائے سنی نغمہ معاویہ کا، جس دم سنائے ہم سب نغمہ معاویہ کا، جس دم سنائے ہم سب نغمہ۔ معاویہ زین بھی کہتے ہیں یہ شعر دوبارہ پڑھیں، دوبارہ پڑھ دوں۔ منکر معاویہ کا منہ کو بگاڑتا ہے، منکر معاویہ کا منہ کو بگاڑتا ہے،
مارتا ہے، سینہ بھی پیٹتا ہے، آنکھیں نکالتا ہے۔ کب؟ کس وقت نکالتا ہے؟ جس دم سنائے زاہد نغمہ معاویہ کا، جس دم سنائے زاہد نغمہ معاویہ کا۔ یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، یا علی، یا غوث اعظم، جنتی 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 جنتی، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت۔ زندہ باد زندہ باد۔ کیسے بتاؤں تم کو رتبہ معاویہ کا، کیسے بتاؤں تم کو رتبہ معاویہ کا، کیسے بتاؤں تم کو رتبہ معاویہ کا، کیسے بتاؤں تم کو، کیونکہ امیر معاویہ تو وہ ہے جن کا رتبہ نبیوں کا سردار بتاتا ہے، جن کا رتبہ حیدر کرار بتاتے ہیں، جن کا رتبہ بخاری کی حدیثیں بتاتی ہیں، عبداللہ بن عباس بتاتے ہیں، پھر میری اور آپ کی کیا مجال ہے۔ کیسے بتاؤں تم کو رتبہ معاویہ کا، کیسے بتاؤں تم کو رتبہ معاویہ کا، ہے خلد بری کا ضامن اسوہ معاویہ کا، خلد بری کا ضامن اسوہ معاویہ کا، دربار مصطفیٰ میں ہے کاتب وحی۔ شارح بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اتنا اعتماد اور بھروسہ ہے حضرت امیر معاویہ پر کہ ان کو کاتب وحی بنا دیا، کہ اپنے جناب والا کلام الہی کو حضرت امیر معاویہ محفوظ فرما رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، مگر مجال کبھی بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اندر اپنی طرف سے کوئی ملاوٹ نہیں فرمائی۔ کاتب وحی تھے، جس طرح رسول اللہ لکھواتے تھے حضرت امیر معاویہ اخلاص کے ساتھ، کامل ایمان کے ساتھ لکھا کرتے تھے۔ اور یہ اعتماد مصطفیٰ دیکھیے، طائف کے بعد جب سرکار واپس آ رہے تھے، جارانہ کے مقام پر سرکار نے عمرہ کے بعد احرام کھولنے کا ارادہ فرمایا۔ احرام کھولنے کے لیے سرکار نے حلق کروایا، اس طرح پھروایا اپنے سر انور پر، مگر وہ پھیرنے والا کون تھا؟ جناب حضرت امیر معاویہ تھے۔ شارح بخاری فرماتے ہیں اتنا خطرناک کام حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ میں اس طرح تھا، مصطفیٰ سامنے تشریف فرماتے، اتنا اعتبار تھا رسول اللہ کو جناب امیر معاویہ پر، اس لیے تو پھر ان سے حلق کروا رہے ہیں۔ ہم اس لیے عرض کر رہے ہیں، دربار مصطفیٰ میں ہے کاتب وحی، تاریخ پڑھ کے دیکھو ہے عاشق نبی۔ کتنے بڑے عاشق ہیں، اتنے بڑے عاشق نبی ہیں کہ آپ اعلان نبوت سے 5 سال پہلے پیدا ہوئے، ہجرت کے وقت، ہجرت مدینہ کے وقت آپ کی عمر 18 سال تھی۔ سردار مکہ کے گھر میں رہنے کے باوجود، کفار قریش کے درمیان رہنے کے باوجود، زندگی کے اندر کبھی بھی حضرت امیر معاویہ وہ جو کفار مکہ مسلمانوں کے خلاف جنگیں کرتے تھے، سازشیں کرتے تھے، نہ کسی سازش کے اندر حضرت امیر معاویہ کا نام آتا ہے، نہ کسی جنگ جو صحابہ کے خلاف لڑی گئی تھی حضرت امیر معاویہ کا ان کے اندر بھی نام نہیں آتا۔ حالانکہ ابو سفیان جو سردار مکہ تھا،
بڑی جنگیں، جنگ بدر ہوئی، بڑی بڑی جنگیں ہوئی، وہ اس کے اندر سر فہرست شامل تھا، مگر حضرت امیر معاویہ شامل ہوں ایسا کہیں کتابوں میں نقل نہیں ہے، منقول نہیں ہے۔ پھر ہمیں کہنا چاہیے دربار مصطفیٰ میں ہے کاتب وحی، دربار مصطفیٰ میں ہے کاتب وحی، دربار مصطفیٰ میں ہے کاتب وحی، تاریخ پڑھ کے دیکھو ہے عاشق نبی، تاریخ پڑھ کے دیکھو ہے عاشق نبی، کیسے نہ مان کوئی شہرا معاویہ کا، کیسے نہ مان کوئی شورا معاویہ یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث اعظم، زندہ آباد زندہ آباد۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اہل سنت کا بیڑا پار ہے انشاءاللہ کہ ہم رسول اللہ کے صحابہ کو بھی مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کو بھی مانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی عقیدے پر ثابت قدمی عطا فرمائے اور اسی عقیدے پر جینا مرنا نصیب فرمائے، ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی بے ادبی سے بچائے، کسی بھی اللہ والے کی بے ادبی ہم سے صدر نہ ہو۔ امیر اہل سنت اسی لیے دعا کرتے ہیں کہ محفوظ خدا رکھنا سدا بے ادبوں سے، اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ